علمہ والیہ تیریاں وفاواں، کیا خوبصورت جملہ ہے، کیا خوبصورت جملہ ہے۔ اس وفاداری کو شہادت سے جوڑنا، اس کردار کے اوپر شاہ صاحب ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کردار اس جوانی تک بنا کیسے۔ بلال بھائی، اصل میں یہی تو ہے جو کہا جاتا ہے کہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، خون کا اثر ہوتا ہے، نسب کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اب حضرت عباس علیہ السلام اپنے بچپنے سے ایسے ماحول میں پروان چڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المؤمنین بابا ہیں، ام البنین فاطمہ کلابیہ والدہ ہیں، امام حسن اور حسین علیہ السلام۔ بہت پیارا جملہ ہے کسی کا نا، کہتے ہیں کہ یہ کون جھولے میں سو رہا ہے، حسین جھولا جھلا رہا ہے۔ واہ واہ۔ یعنی وہ حسین علیہ السلام کے جن کا جھولا جو ہے وہ رضوان جنت آ کر جھلاتے تھے، وہ جس کا جھولا جھلائیں، اور پھر شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی تربیت۔ تو اب یہ سارا ماحول ہے جس میں وہ پروان چڑھے ہیں اور ان کے کردار کے اندر پختگی آئی ہے، اور بیسکلی کیا ہے، وہی ہے کہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام اور اس دین سے وفا، انہی کی روشنی میں۔ اچھا، یہاں پر میں دو پہلو عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر ایک تو بچپن میں جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے حضرت عباس سے پوچھا تھا کہو واحد، تو کہا واحد، جیسے قل هو اللہ احد کا احد ایک، پھر کہو دو، تو حضرت عباس نے کہا تھا کہ میں جس زبان سے وحدانیت خدا کا اقرار کر چکا ہوں، شرم آتی ہے میں کہوں دو۔ تو یہاں پر یہ بچپنا ان کا جو ہے نا، اور شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور یقیناً مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے متعلق یہ ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے تو شہزادی پوچھتی تھی امام حسن اور امام حسین سے، بیٹا آج نانا نے کیا خطبہ دیا ہے؟ تو ایسے ماحول میں یقیناً جو ہے وہ بی بی جو ام البنین ہے، انہوں نے بھی پرورش کی ہے، بچپن سے بتایا ہے، مقصد کو سمجھایا ہے، اور یہ کہ تم دعائے فاطمہ الزہرا کا نتیجہ ہو، تم خواہش مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہو، تمہارا مقصد بڑا واضح ہے، تم ذخیرہ ہو، تم نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنی ہو۔ اور حتیٰ یہاں تک کہ جب حضرت عباس علیہ السلام مدینہ سے نکل رہے تھے، اس وقت بھی یہ بعض روایات ملتی ہیں کہ بی بی ام البنین حضرت عباس کو رسول اللہ کی قبر پر لے گئی تھی اور کہا تھا بیٹا یہاں رسول کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے وعدہ کر کہ تو حسین سے کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ کسی قسم کی وہ نہیں کرے گا۔ اور بہرحال وہ تربیت ہے، وہ نظریہ ہے، وہ پختگی ہے کہ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام نے جو تربیت حاصل کی تھی اس کا پہلا ظہور جو ہے وہ جنگ صفین کے اندر ہوتا ہے۔ پہلا یعنی تاریخ نے جب دیکھا ہے نا، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ فوج میں بھگدڑ مچی، علی آ گئے ہیں، تو ایک شخص خانے میں آیا تھا اور دیکھا کہ مولا کائنات تو بیٹھے ہوئے ہیں، کہا یا علی، پورے لشکر میں شور ہے کہ علی میدان میں آ گئے ہیں۔ تو مولا کائنات نے مسکرا کے فرمایا ہاں وہ میرا بیٹا عباس ہے، اور حضرت عباس نقاب پہن کر جاتے تھے، تو حضرت عباس کو بلایا گیا، ہو بہو بالکل آنکھیں علی جیسی اور قد لمبا تھا اور بالکل شجاعت کے جوہر ویسے ہی مہارت کے ساتھ۔ تو پھر جب نقاب اتارا ہے تو دنیا کو پتہ چلا کہ یہ عباس ہیں۔ تو پہلی مرتبہ اس طرح سے تعارف ہوتا ہے تاریخ کے اندر حضرت عباس علیہ السلام کو، اور پھر اس کے بعد ہم حضرت عباس علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں، پوری جو ہے وہ آب و تاب کے ساتھ، پوری شجاعت کے ساتھ، فل فارم کے اندر۔ اور یہاں پر جو حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں وہ نکل کر سامنے آتے ہیں۔ اس میں فقط شجاعت نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ فقط بہادری کا عنصر نہیں ہے، اس کے اندر مناجات ہیں، اور واقعہ کربلا کے اندر خانہ کعبہ کے اوپر حضرت عباس کا بہت ہی خوبصورت خطبہ ہے، یعنی اگر اس خطبے کو پڑھیں تو انسان حیران رہ۔ دوسرے معنی میں یہ کہا جا سکتا ہے جیسے مولا کائنات علی ابن ابی طالب تھے تو صرف یہ نہیں تھا کہ جب میدان جنگ میں آتے تھے تو ایک بہادر اور شجاع اور لا فتح الا علی، ایک بیٹے بھی ہیں، ایک بھائی بھی ہیں، ہاں وہ سارے کردار، نہ فقط یہ بلکہ اس حوالے سے عبادت گزار اور ملنسار، اور پھر یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ اخلاقیات ان کی۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ جب آتا ہے شمر لعین امان نامہ لے کر، تو اس وقت جب اس نے آ کر سلام کیا ہے تو مولا عباس نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ امام حسین فرماتے نہیں، دشمن بھی آیا تو سنو اس کی بات، اور وہ آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ ہماری مادری رشتہ داری نکلتی ہے،
तो माँ की इसलिए तरफ से हम रिश्तेदार माँ हैं। की तरफ से तो रिश्तेदार मेरी हैं। बात सुनो। तो मैं तुम्हारे लिए अमान लेके आया हूँ, क्या ये अमान नामा है तुम्हारे लिए। तो हज़रत अब्बास ने उस वक्त बड़ा तारीखी जुमला कहा था, तुझे शर्म नहीं आती कि रसूल के बेटे को छोड़कर मैं चला जाऊँ, यानी मैं चला जाऊँ और रसूल का बेटा यहाँ जहाँ न रहे, अमान है उस अमान को छोड़ के तेरे पास छोड़कर जो अमान है ना वो लेने। मैं चला जाऊँ। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। और ये जहन में रखिएगा कि ये जो बात कहते हैं हज़रत अब्बास की वफ़ादारी, कि हज़रत अब्बास की वफ़ादारी की जितनी भी तफसीर पढ़ लें, जितनी भी हकायात पढ़ लें, आप इस बात को कभी गौर कीजिएगा, इसको सोचिएगा कि इस वफ़ादारी ने एक ऐसा काम किया है जिसमें सारी ज़िंदगी इमाम अली करमल्ला ने अलम उठाया है। वो खंदक हो, वो खैबर हो, वो सारी रात का बसेरा हो जिसमें साहब इंतज़ार करते रहे कि सुबह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको देंगे अलम। इतनी बड़ी मसालें मौजूद होने के बावजूद भी जब आज आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे अलमदार, तो कोई सोचेगा भी नहीं कि ये बाबा अली है, कोई सोचेगा भी नहीं। अलमदारी का जहाँ नाम आएगा वहाँ एक ही नाम आएगा, अब्बास अलमदार। ये वफ़ादारी है यकीनन, ये अकीदत है यकीनन, ये ख़ानदान है, ये नस्ब है यकीनन। लेकिन मैं सबसे बड़ी जो बात कहता हूँ वो ये कि आपका ईमान जो हो वो पुख्ता हो, और इस बात पर कि आप हक़ की तरफ खड़े हैं, फिर रास्ते में आपकी माँ के रिश्तेदार हैं या बाप के रिश्तेदार हैं, फिर वो आपको रोक नहीं सकते।